آج تو گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا۔ نائلہ مامی اور دیبا مامی تو کچن میں لگی ہوئی تھی۔ باقی سب مل کر ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ صبح کا ناشتہ کھا کر بڑے لوگ اپنی محفل جما کر بیٹھ گئے اور میں اپنی خالہ زاد بہنوں کے ساتھ اپنے کمرے میں۔ مہرین تو کم ہی بات کرتی تھی، وہ بس مجھے ہی دیکھتی رہتی، اور جب میری نظر اس سے ملتی تو وہ شرما کر نظریں جھکا لیتی۔ ناہیدہ اور ثنا باجی تو خوب مذاق کر رہی تھی، جبکہ راحیلہ باجی بھی عادت کے مطابق کم ہی بول رہی تھی، مگر وہ میرے ساتھ ہی بیٹھی رہی، جیسے وہ مجھے خود سے الگ نہیں کرنا چاہتی ہو۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد نگہت خالہ نے واپس جانے کا کہا تو ماما انہیں شام تک رکنے کو کہنے لگے، مگر وہ نہیں مان رہی تھی، تو میں نے بھی کہا کہ میں بھی شہر چلتا ہوں ان کے ساتھ، کیونکہ میں نے ناصرہ باجی کی بھیجی ہوئی نظر نہیں اتروائی تھی۔ میں ان کے ہی ہاتھوں نظر اتروانا چاہتا تھا۔ ویسے بھی سمینا میڈم سے آج ملنا ضروری تھا۔ انہوں نے بھلے مجھے خود فون نہیں کیا تھا، پر ان کو میرا انتظار تو ہوگا ہی۔ میرے جانے کی بات سے زرینہ خالہ، صابرہ خالہ، ناہیدہ، ثنا، راحیلہ سب تیار ہو گئے جانے کے لیے، اور پھر ماما ان کی بات مانتے ہوئے ہم لوگوں کو بس میں بٹھانے لے گئے۔ دوپہر کا وقت تھا اور سسٹر ڈے ہونے کی وجہ سے بس میں بھیڑ کافی تھی۔ ہر کوئی نظر اتارنے اور اتروانے آ جا رہا تھا۔ لیڈیز کو دیکھ کر کچھ آدمی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ کنڈکٹر نے بھی ہماری مدد کی۔ ہم 8 افراد تھے اور سیٹیں 6 تھیں۔ میں نے سب کو بیٹھنے کو کہا اور ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اب کسی ایک کو کھڑا ہونا تھا تو نگہت خالہ کھڑی ہونے لگی۔ صابرہ خالہ نے انہیں روک دیا۔ نگہت تو یہاں بیٹھ، میں کھڑی ہو جاتی ہوں۔ نگہت خالہ: نہیں باجی آپ بیٹھو، میں ہوں نا۔ ناہیدہ باجی: آپ دونوں بیٹھو، میں کھڑی ہو جاتی ہوں۔ صابرہ خالہ: تم چپ رہو، لڑکیوں کا ایسے کھڑا ہونا ٹھیک نہیں۔ نگہت تم بیٹھ جاؤ باجی کے ساتھ، میں کھڑی ہو جاتی ہوں شیرو کے ساتھ، اگر میں تھک گئی تو تمہیں بتا دوں گی۔ میرے ساتھ کھڑا رہنا نگہت خالہ کو ویسے بھی منظور کہاں ہوتا، اس لیے وہ بات مان کر بیٹھ گئی۔ صابرہ خالہ میرے آگے کھڑی ہو گئی اور بس چل پڑی۔ بس میں بھیڑ کی وجہ سے جگہ کم تھی، تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی خالہ کے ساتھ چپک گیا۔ بس کے سفر میں کم سے کم 1 گھنٹہ تو لگنا ہی تھا، کیونکہ ہر سٹاپ پر تو رکتی ہے بس۔ خالہ پہلے آدھی ترچھی کھڑی تھی، اور جب بس چل پڑی تو وہ میری طرف پیٹ کر کے کھڑی ہو گئی۔ ان کے آگے دائیں طرف آگے پیچھے 3 والی سیٹوں پر سب بیٹھے تھے۔ پہلی لائن پر ثنا، ناہیدہ اور راحیلہ باجی، پیچھے والی پر زرینہ خالہ، مہرین اور نگہت خالہ۔ میں چھت پر لگی راڈ پکڑ کر کھڑا ہو گیا کہ مجھے خود پر دباؤ محسوس ہوا۔ میں نے نیچے دیکھا تو خالہ میرے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میں نے خالہ کو دیکھا تو وہ آگے جھک کر زرینہ خالہ اور نگہت خالہ سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے خود کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر پیچھے بھی جگہ کہاں تھی۔ خالہ کبھی ایک پاؤں پر اپنا وزن ڈالتی، کبھی دوسرے پر۔ ان کے ایسا کرنے سے میں اپنی اوقات پر آنے لگا۔ صابرہ خالہ آرام سے باتیں کر رہی تھی، جیسے انہیں کسی بات کی پرواہ نہ ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ پر نشہ حاوی ہونے لگا۔ میں یہ سب پہلے بھی ان کے ساتھ کر چکا تھا، اس لیے مجھے پتا تھا کہ وہ غصہ نہیں ہوں گی۔ اس بار صابرہ خالہ نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا۔ ان کے چہرے پر مسکان تھی، جیسے وہ انجوائے کر رہی تھی میرے ساتھ۔ صابرہ خالہ نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دباؤ بڑھایا۔ مجھے ان کا اشارہ مل گیا تھا، تبھی بس نے بریک لگائی اور میں ان پر گرتا گیا۔ خالہ نے خود کو سنبھالا اور بس میں مزید کچھ لوگ چڑھ گئے۔ بس تو پہلے ہی بھری ہوئی تھی۔ لوگ خود کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے جگہ بنانے لگے، اور ہماری بائیں طرف ایک ادھیڑ عمر کی عورت آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہماری طرف پیٹ کر لی۔ اب دونوں پورے کور ہو گئے تھے۔ اب میں نے بھی بنا کسی کے ڈر کے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کا سوچا، کیونکہ خالہ تو پہلے ہی سگنل دے چکی تھی۔ میرے ایسا کرنے سے خالہ خود کو روک نہیں پائی، اور انجانے میں ہی ان کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ زرینہ خالہ: کیا ہوا صابرہ، تھک گئی ہو کیا؟ صابرہ خالہ: نہیں باجی، وہ بس بھیڑ کی وجہ سے گرمی لگ رہی ہے، دیکھو کتنا پسینہ آ رہا ہے۔ نگہت خالہ: باجی آپ میری جگہ پر بیٹھ جائیں۔ صابرہ خالہ: نہیں تم بیٹھو، اب تو بس پہنچنے والے ہیں۔ صابرہ خالہ خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر ان کا کام ہونے کے بعد ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اوپر سے ان کے کپڑے بھی خراب ہو گئے تھے۔ صابرہ خالہ خود کو جیسے تیسے سنبھال رہی تھی۔
اتنے میں بس رک گئی۔ میں نے باہر دیکھا تو ہم شہر پہنچ گئے تھے۔ سفر میں 1 گھنٹہ لگتا تھا اور حالہ کے ساتھ مجھے پتہ ہی نہیں لگا کب سفر ختم ہو گیا۔ ایک ایک کر کے سب بس سے اترنے لگے۔ بس سے نکلتے ہی صابرہ خالہ پہلے واش روم کو بھاگی۔ کسی کو کیا معلوم کہ وہ اتنی تیزی سے کیوں گئی ہے، یہ تو بس میں ہی جانتا تھا۔ زرینہ خالہ: شیرو تم ہمارے ساتھ ہی چلو گھر۔ شیرو: خالہ جی آپ چلیں، میں موہت کے گھر سے بائک لے کر آتا ہوں، ناصرہ باجی سے نظر بھی اتروانی تھی۔ زرینہ خالہ: تو نے اتروائی نہیں نظر، چلو خود ہی اتروانا آ کر۔ نگہت تم بھی چلو ہمارے ساتھ۔ نگہت خالہ: باجی ابھی گھر جانا ہے، پھر کسی دن آؤں گی، آپ بھی چلے ہمارے ساتھ۔ زرینہ خالہ: تمہیں تو پتہ ہی ہے، رفیق، ناصرہ اور تیرے جیجا کو بھی دیکھنا ہے۔ اتنے میں صابرہ خالہ آ گئی۔ زرینہ خالہ: تم کہاں بھاگ گئی تھی؟ صابرہ خالہ: بس میں کھڑے کھڑے برا حال ہو گیا تھا، اس لیے واش روم گئی تھی۔ صابرہ خالہ نے چور نگاہ سے مجھے ایک بار دیکھا۔ نگہت خالہ: اچھا باجی میں چلتی ہوں۔ چلو مہرین۔ مہرین ایک بار سب سے ملی اور مجھے بھی گہری نظروں سے دیکھتی ہوئی خالہ کے ساتھ چلی گئی۔ صابرہ خالہ: تو آج ہمارے ساتھ ہی چل۔ ثنا باجی: ہاں آج تو ہمارے ساتھ ہی چل۔ شیرو: خالہ ابھی تو میں گھر جا رہا ہوں بائک لینے، پھر 1-2 کام ہیں اور پھر ناصرہ باجی سے نظر اتروانی ہے، تو آج نہیں آ پاؤں گا۔ صابرہ خالہ: دن میں نہ صحیح رات میں تو آ سکتا ہے نا؟ خالہ نے رات کا ذکر کرتے ہوئے خاص قسم سے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ میں ان کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ ناہیدہ باجی: آج رات یہ ہمارے یہاں رکے گا خالہ، باجی سے نظر اتروانے آئے گا تو ہم کیا اسے ایسے ہی جانے دیں گے؟ صابرہ خالہ: اچھا ٹھیک ہے، لیکن جلدی ہی تمہیں ہمارے گھر آنا ہوگا، سمجھے؟ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اتنا کہہ کر صابرہ خالہ، راحیلہ باجی اور ثنا باجی سب سے مل کر چلے گئے اور پھر زرینہ خالہ اور ناہیدہ باجی بھی مجھے جلدی آنے کا بول کر نکل گئیں۔ میں سیدھا رکشہ پکڑ کر موہت کے گھر پہنچا اور آنٹی کو بتا کر بائک لے کر نکل گیا اپنی منزل کی طرف۔ ادھر ہمارے گاؤں سے نکلنے کے بعد گھر پر بہت کچھ ہوا۔ کھانا کھانے کے بعد جب چائے وغیرہ پی کر تینوں ماما گھر سے نکل گئے تو نائلہ نے مائرہ اور دیبا کو اپنے کمرے میں بلایا۔ دیبا: آپ نے بلایا تھا باجی؟ مائرہ: کچھ کام تھا باجی، کیا بات ہے؟ نائلہ غصے میں: یہ سب کیا چل رہا ہے اس گھر میں؟ کب سے یہ گندا قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نائلہ کی بات اور غصہ دیکھ کر دونوں سہم گئیں۔ آج تک دونوں میں سے کسی نے بھی نائلہ کو اس روپ میں نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کبھی اس کی اونچی آواز سنی تھی، لیکن آج ایک نئی نائلہ ان کے سامنے کھڑی تھی جس کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں۔ دیبا تو ڈر سے کانپنے لگی۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں نائلہ کو اس کے اور شیرو کے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا۔ مائرہ خاموش تھی، بس اسے تھوڑا ڈر ضرور تھا اس بات سے کہ نائلہ غصے میں پتہ نہیں کیا کر بیٹھے۔ نائلہ: چپ کیوں ہو تم دونوں؟ مجھے جواب چاہیے، آخر چل کیا رہا ہے اس گھر میں؟ دیبا: آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں باجی؟ نائلہ: اچھا تو تم چاہتی ہو میں اپنی زبان سے بولوں تو سن، میں تمہارے اور شیرو کے بیچ چل رہے ہوس کے گندے ناچ کی بات کر رہی ہوں۔ اب بتا یہ سب کیا چل رہا ہے اس گھر میں؟ کب سے یہ سب ہو رہا ہے؟ تم دونوں کو ذرا بھی شرم نہیں آئی جو اپنے شوہروں کے ہوتے ہوئے